رہ سکتا ہی نہیں. اور یہ انتخاب جو ہوتا ہے یہ بندوں پر اللہ یہ عنایت کی حد ہوتی ہے. خدا کا کرم جو ہے اس کی کچھ خاص ادا ہے جو اس دربار کے ساتھ وابستہ ہے. جو بھی تصوف سے دلچسپی رکھنے والے، روحانیت کی منزل پہ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی نے اپنے ایک مقالہ حکمت میں لکھا ہے، اللہ نے جتنے کمالات پیدا کیے ہیں ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ایک صاحب کمال جب انتقال کر جاتا ہے اس کا کمال کسی دوسرے کو منتقل کر دیا جاتا ہے. گویا کمال ایک ولایت ہے جس میں صاحب ولایت آتے ہیں اور اپنی تقرری کا دور ختم کر کے لوٹ جاتے ہیں، پھر اسی وقت کوئی دوسرا ان کی جگہ پر کر دیتا ہے. دارالاحسان سے صوفی برکت علی صاحب کے زمانے سے ایک تقویم شائع ہو رہی ہے. دارالاحسان کی دوسری کتابوں کی طرح یہ کتاب جو ہے یہ بھی برائے فروخت نہیں ہے، یہ سٹالز پہ نہیں ملتی، یہ صرف ان کے مریدوں میں تقسیم کی جاتی ہے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے. بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے بہت کچھ لکھا. لیکن یہ جو کتاب ہے، جو تقویم ہے، جس میں تقویم کا تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس میں ہر سال جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں بزرگوں کے عرصوں کی، ان کے میلاد کی، وہ اس میں درج کر دی جاتی ہیں. جو بھی تصوف سے دلچسپی رکھنے والے، روحانیت کی منزل پہ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں. لیکن یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور یہ بڑی اس کو آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، اگر محبت سے پڑھیں گے تو یہ آپ کی ہر دفعہ ایک نئے انداز سے رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب میں صوفی برکت علی صاحب نے احادیث سے وہ دعائیں منتخب کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی تھی. اس میں تقریباً ہر انسانی مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی دعا موجود ہے، اور کوئی مہینہ کس طرح سے گزارنا ہے، اس میں نوافل جو ہیں کس طرح سے پڑھنے ہیں. تو یہ جو ایک تقویم شائع ہوتی ہے ہر دفعہ، اس میں گویا یہ ایک روحانی گائیڈ ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس میں دعائیں جو ہیں جو موجود ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ یہ دعائیں پڑھنے سے بڑا ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں شروع میں ایک درود اویسیہ ہے جو بابا جی سرکار ہدایت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ ان کے مرید پڑھیں. جب بھی آپ اس میں سے کسی دعا کو پڑھیں تو آپ درود اویسیہ جو ہے وہ اس دعا کے پہلے اور بعد میں ضرور پڑھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے ان دعاؤں سے، جو بنیادی طور پہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لی ہیں اور ان حدیث کی کتابوں سے انہوں نے تلاش کی ہیں، اور بڑی ظاہر ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی ارکریزی کی ہوگی انہوں نے ان دعاؤں کو تلاش کرنے میں. یہ جو دعائیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں یہ بڑی مؤثر دعائیں ہیں، اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں. تو ہم بات کر رہے تھے صاحب کمال لوگوں کی. بابا جی سرکار خود صاحب کمال تھے. بابا جی سرکار نے اسی جو تقویم کا جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس میں اس کے اختتام پہ ایک خواجہ نے حقیقت کی ایک فہرست جو ہے وہ دی ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور جو اس کا اختتام ہے وہ جو آخری جو اس میں درج ہے ابھی وہ خود بابا جی سرکار حضرت شیخ ابو انیس برکت علی صاحب کا نام ہے. یہ جو اسماء گرامی خواجہ نے حقیقت کی جو یہ فہرست اس میں دی گئی ہے اس میں ان کے تاریخ وصال کا تذکرہ ہے، جائے مدفن کا ذکر ہے، اور اس میں یہ 40 جو خواجگان حقیقت ہیں ان میں سے 9 کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. اس میں جو ہمیں 22ویں نمبر پہ ملتان کے حضرت شاہ گدا رحمان افضل ملتے ہیں، اس کے بعد حضرت شیخ حبیب صاحب شاوری وزیر پاک کے قریب ان کا دربار ہے، وہاں پہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت شیخ صاحب جو ہیں، اس کے بعد حضرت شیخ شہباز صاحب ہیں، یہ بھی پشاور میں ہیں. حضرت حافظ محمد مومن صاحب معشوق گگڑ، یہ بھی ضلع پشاور میں ہیں، اور
پھر حافظ محمد باکمال حافظ محمد شاہ صاحب جو ہیں یہ بستی عمر رئی 417 میں ہیں، اور حضرت اخوند عبدالغفور سید و بابا صاحب جو ہیں سوات میں ہیں یہ، اور اس کے بعد یہاں حضرت سرکار قاری شاہ عبدالکریم صاحب جو ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہیں ان کے درباروں پہ حاضری دینا صوفیہ کرام کے نزدیک بہت معتبر سمجھا جاتا ہے، بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو میں جب یہ لسٹ بار بار پڑھتا ہوں، ان کے مریدین جو ہیں وہ بھی ایک حقیقت پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک نام جو ہے جس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا، وہ نام جو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری بڑی معتبر شخصیات ہیں، ان کا ایک مقام ہے، تو اس میں مجھے ایک بزرگ جو ہیں حضرت شاہ قاری شاہ عبدالکریم صاحب جو ہیں، جو نصیر پور کلاں سرگودا میں جن کا مزار انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ موجود ہیں، تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں حاضری دی جائے اور دیکھا جائے کہ اس مزار میں یہ ان کے جو معاملات ہیں، کیونکہ میں نے ان کے متعلق پڑھا نہیں تھا، اور صوفی صاحب کی جو کتاب بعد میں نے جو میں نے ریسرچ کی، تو میں صوفی صاحب کے جو مریدین ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ میری رہنمائی بھی کریں۔ میں نے پوچھا بھی کچھ لوگوں سے، لیکن مجھے کچھ خاص ان کے متعلق دریافت نہیں ہو سکا۔ تو ایک شعر ملتا ہے بہرحال جو صوفی برکت علی صاحب کا ہے، جو انہوں نے شجرہ طیبہ میں درج کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدی عبدالکریم اہل حکومت میں کریم، سیدی عبدالکریم اہل حکومت میں کریم، کر دے اس احکر جہاں کو اتقیا کا پیشوا، یعنی متقیوں کا پیشوا۔ صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں، اگر آپ ان کے تذکرے پڑھیں تو دو چیزیں ان میں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک سفر اور دوسرا اہل اللہ سے ملاقات۔ امام غزالی تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی ملا وہ سفر میں ملا، اہل اللہ سے ملا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ وائس چانسلر کے رئیس الجامعہ تھے اور بہت بڑی وہ پوزیشن میں تھے، تو انہیں دولت بھی میسر تھی، پروٹوکول بھی میسر تھا، عہدہ بھی میسر تھا، لیکن اللہ نہ انہیں اس عہدے میں ملا، نہ اس پروٹوکول میں ملا، اور نہ اس وہاں سے ملنے والی دولت میں ملا۔ اللہ اگر انہیں ملا تو پھر وہ سفر میں ملا، اہل اللہ کے ساتھ کے ہاں ملا۔ تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں اور ان کی جو ان کے مزار ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہمارے بہت سے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کچھ تھوڑے سے مختلف خیالات بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں بھی ایک بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بزرگ، میں فرض کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بزرگ کا وفات پا جانے کے بعد کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسی برکت نہیں ہے، تو اس کے باوجود تو اس چیز سے تو وہ بہرحال انکار نہیں کریں گے کہ ان بزرگوں کے جو مرکز ہوتے ہیں، ان بزرگوں کے جو دربار ہوتے ہیں، وہاں ہم وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں ہم وقت اذکار کی محفل ہوتی ہیں، وہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے تو انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو لوگوں پہ کرم ہوتا ہو وہ اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور درود شریف کا جو ذکر ہے اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ مراکز وہ ہوتے ہیں یہاں انسانوں کی قسمت بدل جاتی ہے، یہاں لوگ جو ہیں اللہ جو ہے ان پہ بڑا کرم کرتا ہے۔ ایک بات جو میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کے دربار پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وہاں ان بزرگوں سے مانگتے ہیں، یا وہاں پہ کچھ لوگ تو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ان کی پرستش کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں بالکل ایک بات جو ہے مجھے حاصل دینے کی بڑی توفیق ہوتی ہے، کوئی بزرگ جو ہے وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ ایک برکت ہوتی ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک حوالہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی وہاں لوگ جاتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک برکت کے مقامات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو، مختلف لوگوں کو کیسے منتخب کرتا ہے،
یہ تو وہی جانتا ہے. صوفی برکت علی صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں کچھ میں ان کی پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ اپنے کاموں کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کام کا نہیں رہ سکتا ہی نہیں. اور یہ انتخاب جو ہوتا ہے یہ بندوں پر اللہ یہ عنایت کی حد ہوتی ہے. صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں کرم لامحدود ہے. اگر کرم قدر کا مقدور ہوتا تو محدود ہو جاتا, اگر محدود ہوتا تو ناقص ہوتا. ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کے ان نیک بندوں کا, اور اس سلسلے میں صوفی برکت علی صاحب کے کچھ اور مقالات جو ہیں ان کو میں ضرور عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ لکھتے کہ اہل ذکر جو ہیں اللہ کی راہ میں مرے, اگرچہ اپنے بستر پر مرے, انہیں ایک خصوصی زندگی عطا ہے جو عام مردوں کو حاصل نہیں. بس ہم انہیں عام مردوں میں کیوں شمار کر سکتے ہیں؟ مردوں کی قبروں پر بے شک گنبد بنانا منع ہے, اور نہ ہی آج تک کبھی کسی نے کسی مردے کی قبر پر گنبد بنایا ہے. صوفی برکت علی صاحب ایک اور اپنے مقالہ حکمت میں لکھتے ہیں مقربین حق حقیقتاً زندہ ہیں اگرچہ صورتاً زندہ نہیں ہے. جس کی قبر زندہ ہے بے شک زندہ ہے, جس نے انہیں مردہ کہا متصب ہے, اور کوئی متصب جو ہے وہ حقیقت کو پا نہیں سکتا. جیسے میں نے تذکرہ کیا سیدی عبد الکریم صاحب کا, حضرت سرکار قاری شاہ عبد الکریم صاحب کا, جن کا دربار جو ہے وہ نصیر کلاں سرگودا میں ہے, اور وہاں وہ 21 ربیع الاول کو ان کا جو ہے وہ عرس منایا جاتا ہے. سفر جو ہے یہ اللہ سے ملاتا رہا ہے. صوفیہ کرام سفر کرتے رہے ہیں اور پھر درباروں پہ بھی جاتے رہے ہیں. یہ کوئی روحانی سلسلے میں اگر ہم ابن عربی سے لے کے شروع کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سفر جو ہے یہ غالباً روحانیت میں تصوف میں اس کا ایک بہت غیر معمولی مقام رہا ہے. یہ ایک ایفرٹ ہے جو اللہ کی تلاش میں لوگ بزرگ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. ابن عربی بہت انہوں نے سفر کیا. بہت سے بزرگان کرام جو ہیں جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. آج اسلام اگر بر صغیر میں ہے تو اس میں کوئی شخص مشرق سے مغرب تک یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں ہمارے صوفیہ کرام کا بہت بڑا حصہ تھا, اور صوفیہ کرام کی جو محبت تھی, جو تبلیغ تھی, اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن سفر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس سفر سے تو شاید آپ کو کچھ نہ ملے کہ آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھیں اور کسی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کریں اور پھر واپس آ جائیں, تو وہاں تو پھر آپ کی انسانوں سے ملاقات نہیں ہوگی. سفر جس میں انسان اپنے گوہر مقصود کو پاتا ہے وہ ہوتا جس میں وہ سفر کرنے والا لوگوں سے گلتا ملتا ہے, ان سے باتیں کرتا ہے, اہل اللہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی کوشش میں بعض اوقات اسے وہ کچھ مل جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. عقیدت کا ایک احساس, محبت کا ایک جذبہ ہمیں ایک دن لاہور سے سرگودا لے گیا. لاہور سے اگر آپ نے سرگودا جانا ہو تو اب تو موٹر وے ہے, اور موٹر وے جو ہے یہ بہت اچھا سفر کا طریقہ بن گیا ہے. اور جیسے ایک مارشل میکلوہان نے کہا تھا کہ ہر جو ایجاد ہے وہ اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب لے کے آتی ہے, تو موٹر وے بھی پاکستان میں ایک نئی تہذیب لے کے آئی ہے. تو اس پہ ہم نے سفر کا آغاز کیا. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا, ارادہ ہمارا یہ تھا کہ حضرت سرکار قاری شاہ عبد الکریم کے مزار پہ حاضری دیں. تو میرے کلیگ ہیں شہزاد صاحب, شہزاد ورک صاحب, ان سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہو تو کوئی وہاں تک پہنچنے کا کوئی گائیڈنس لی جائے. انہوں نے کافی ریسرچ کی, بہت زیادہ تو انہیں پتہ نہیں چل سکا, لیکن انہیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ آیا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے دربار تک جانے کے راستہ جو ہے جو کہ نصیر کلاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, بلکہ بڑا گاؤں ہے, وہاں پہ ان کا مزار ہے, اور صوفی برکت علی صاحب کے مریض جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ کوئی 2 گھنٹوں میں ہم کوٹ مومن کا جو انٹرچینج ہے وہاں پہنچ گئے. وہاں شہزاد صاحب جو تھے وہ ہمیں لے کے انہوں نے گائیڈ کیا, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے شاہ عبد الکریم صاحب کے مزار پہ پہنچے. تو ان کا جو مزار ہے وہ جو گاؤں ہے نصیر پور کلاں, اس میں اس کے اگر آپ اس پورے گاؤں کو کراس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک قبرستان آتا ہے. تو قبرستان کے ساتھ ان کا مزار ہے.
اور یہ یہاں پہ پھر مجھے کچھ نئے انکشافات ہوئے، یہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ ان کے ایک جو اس دربار کے سجادہ نشین کہہ لیں، منتظم کہہ لیں، اکمل صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان سے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو ہیں وہ قاری عبدالکریم صاحب جو ہیں ان کی نسل سے ہیں، وہ ان کے جد امجد تھے۔ لیکن میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان کے کچھ فضائل کے متعلق، کچھ ان کے دوسرے معاملات کے متعلق کچھ بتائیں گے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں ان کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ یہ تو ایسے ہوا کہ صوفی برکت علی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کے پیر جو ہیں، جو ان کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی قبر ہے۔ 1947 ہاں تے آپ نے اتنا قبر کی نشاندہی ہے کی، آپ مڑ اتنا مرید شرید رہندے آندے وہ نال انہاں ذکر بڑا کرنا۔ یہ جڑے آن قاری صاحب نندا ایک بیٹا، انہاں پوچھیا پہ نندا کوئی بیٹا بھی ہے، بندیاں دسیا جی ہے نہیں، انہاں کے انسان نے ایک بری وہ ملا ہو، بندے مڑ لوگ لائے گئے کہ لوکو واتت تھا ہے، انہاں دسے انہاں کہ یہ بھی تھا میرے والد کی قبر ہے، انہاں مڑے بنائی تے مطلب میں نشاندہی کی تھی۔ اس تو بعد انہاں دربار بنایا، دربار بنا رہے تو انہاں فرمایا جی ایک اللہ دے ولی نے، جس ویلے حضور پاک دے در تو دین لے کے چلے نہ، اس ویلے حضور پاک دے حکم آپ دسنا کچھ نہیں، تھوڑے کو بندہ اسی وہ لے بھی سی، تے وہ میں آ گیا، میں اپنا لے بہنا جی کو جائے موڑ سرکار اتنے رہے، ذکر اذکار بڑے اندے رہے، آپ آخری مطلب وقت تک اندے رہے۔ اور پھر انہوں نے ہمارے جو بزرگ تھے ان کی مدد سے اور خود اپنے وہ روحانی فیصلے، انہوں نے شاہ عبدالکریم صاحب کی قبر تلاش کی، وہاں پہ مزار بنایا، اس کے ساتھ مسجد قائم کی، اور اس کے بعد صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ حاضر دیتے رہے، وہ تشریف لاتے رہے۔ وہ اس زمانے میں سکھ قیمے میں تھے، وہاں پہ وہ ترتیب شریف جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے وہ لکھ رہے تھے، وہاں سے وہ آتے تھے۔ اور اکمل صاحب کے مطابق بعض اوقات ان کی جو بیٹی ہیں ابو انیس، وہ بھی ان کے ساتھ تشریف لاتی تھی۔ تو میں نے ان کے ایک بہت قریبی مرید جو ہیں، میرے دوست جو ہیں انتقال کر چکے ہیں، اشرف علانہ صاحب، ان کے بیٹے رومان احسان سے فون پہ بات کی، میں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ان کے متعلق موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ انکل میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے ان کے روحانی معاملات کے متعلق کچھ پتہ چل سکے، لیکن میں یہاں پہ اپنے والد محترم جو ہیں اشرف علانہ صاحب کے ساتھ آیا کرتا تھا جب میں بچہ تھا، اور یہ بات درست ہے کہ صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ اکثر یہاں تشریف لاتے تھے، یہاں وقت گزارتے تھے، ان کے مرید جو ہیں صفائی کرتے تھے، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی تھیں۔ یہ دربار آج بھی قائم ہے، اور یہ ایک اس اعتبار سے بڑا عجیب و غریب دربار ہے کہ یہاں پہ لوگ کم آتے ہیں، یہاں پہ لوگوں سے آپ کی ملاقات کم ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں پہ کوئی 2.5-3 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا، اور ہمارے علاوہ، میرے اور شہزاد صاحب کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی آدمی جو ہے، کوئی شخص نہیں آیا۔ لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ صوفی برکت علی صاحب نے یہاں پہ مزار تعمیر کروایا، یہاں پہ مسجد تعمیر کروائی، اور یہاں پہ بہت باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے رہے، اور یہاں پہ وہ درود و سلام کی محفلیں جو ہے وہ منعقد ہوتی رہیں۔ تو لیکن یہ پھر دربار جو ہے، یہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے؟ اب ہمیں تو صرف اتنا پتہ چل سکا جو تحریروں میں کہ صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ وہاں بڑی نیاز مندی سے آتے تھے، اور وہاں پہ وقت گزارتے تھے، اور پھر ان کے مرید بھی آتے ہیں۔ اب 21 ربیع الاول کو ان کا عرس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، اور وہ اس عرس میں پورے پاکستان سے جو مرید ہیں صوفی برکت علی صاحب کے، وہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی صفائی کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور ذکر و اذکار کی محافل بھی ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور پہ یہ مزار جو ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، یہاں پہ حاضری نہیں ہوتی، یہاں پہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے۔
لیکن اس مزار میں ایک بڑی ایک روحانی کیفیت ہے. اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو کئی دنوں تک رہتا ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی خدا کا کوئی خاص کرم ہے. خدا کا کرم جو ہے اس کی کچھ خاص ادا ہے جو اس دربار کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس دربار میں نے 2.5 گھنٹے گزارے، لیکن کئی دنوں تک بلکہ کئی ہفتوں تک ایک کیفیت جو تھی اس دربار سے وابستہ جو ہے وہ مجھ پہ طاری رہی. یہ دربار جو ہے یہاں پہ لوگ کم آتے ہیں، کم کماتے ہیں، تو پھر یہ بات بھی ہے. اور صوفی برکت علی جو ہے ان کی حاضری کا بھی یہ اور ان کی محبت کا بھی یہ ایک مرکز تھا. تو پھر یہاں پہ یہ سمجھنے والی ایک بات ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے راز کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اہل اللہ جو ہے وہ دنیا والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. تو ظاہر ہے ہماری کو رسائی جو ہے ان رازوں تک تو نہیں ہو سکتی. لیکن جو صوفی برکت علی صاحب پہ تاجدار دارالاحسان صاحب کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، ان کے جو مصنف ہیں دین محمد ضمیر صاحب، جنہوں نے صوفی برکت علی صاحب پہ 2 حصوں میں یہ کتاب پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا. تو اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ صوفی برکت علی صاحب کی مجلس میں بعض اوقات بڑے عجیب و غریب لوگ آتے تھے. یہ دین محمد ضمیر صاحب نے لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سوائے بابا جی کے کسی کو ان کے ارشادات اور اقوال کی سمجھ نہیں آتی تھی. بعض اوقات صوفی برکت علی صاحب کی مجلس میں ہمیں اجنبی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس مخلوق کی ہیں. اس دربار پہ وقت گزارتے ہوئے مجھے دین محمد ضمیر کی یہ بات بہت یاد آ رہی تھی. بڑے صغیر میں صوفیہ کرام نے تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں کے دل میں وہ جذبہ پیدا کیا، خدمت کا جذبہ پیدا کیا، ذکر کا جذبہ پیدا کیا، تبلیغ کا جذبہ پیدا کیا، اور ایک لوگوں کو اللہ کے کرم سے آگاہی کروائی. اللہ کا یہاں پہ کرم ہوا، اللہ کی یہاں پہ رحمت ہوئی. لیکن یہ سلسلہ جیسے میں نے ابھی دین محمد ضمیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے صرف انسانوں تک نہیں ہے. ان بزرگوں کا جو فیض ہے یہ دوسری مخلوقات کو بھی حاصل رہا ہے. ہم اکثر تذکرے سنتے ہیں کہ ان کی محفلوں میں دوسری مخلوقات بھی آتی رہی ہیں. تو مجھے یہ کیفیت جو ہے، یہ میں صرف کیفیت کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی بات کرنے کا، کوئی یہ بات اس پہ اصرار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں صوفی عبد الکریم کے صاحب کے مزار پہ جن بھی آتے ہیں، جن بھی حاضری دیتے ہیں. شاید جن ہی حاضری دیتے ہیں اور وہ شاید کثرت سے حاضری دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. وہ آپ دکھائی تو نہیں دیتی، محسوس ضرور ہوتی ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر آپ کا خیال ہو کہ آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کو تلاش کرنا ہے، اس راستے کو تلاش کرنا ہے جو آپ کو اللہ کے پاس لے جائے، تو آپ کبھی نصیر کو کلا میں سرگودا میں جو واقعہ ہے وہاں پہ شاہ عبد الکریم کے مزار پہ ضرور جائیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں، اور کس طرح سے آپ مخلوق خدا کے لیے اچھا کام کرنے، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ آپ میں بیدار ہوتا ہے. صوفی برکت علی صاحب نے لکھا ہے کہ دلوں کے علم دلوں ہی سے سیکھے جاتے ہیں. یہ علم وہمی ہے، کسبی نہیں. یعنی آپ محنت سے اسے نہیں سیکھ سکتے. دلوں کے استاد جو ہوتے ہیں دل ہوتے ہیں، دل ہی دلوں کو پڑھایا کرتے ہیں. آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. صوفی برکت علی صاحب کی کہ ان اقوال میں بہت حکمت ہے، اور جاننے والوں کے لیے، محسوس کرنے کے لیے اس میں بہت پیغام ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا کہ عنایت کسی بھی شرط کی پابند نہیں ہوتی. ہر عنایت کے ہمراہ پہلے قبولیت اترا کرتی ہے، پھر توفیق. یہ کچھ ایسے راز ہیں
جن پہ پردہ ڈلا ہوا ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ولی میری قبا میں ہے، اس سے میرے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا.